الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے 14ویں پارے کی ایک آیت میں اتنا بہترین پیغام مجھے اور آپ کو دیا ہے، اگر اس پیغام کو ہم یاد کر لیں، اس آیت کو ہم یاد کر لیں اور اس کے ترجمے کو ہم یاد کر لیں تو زندگی گزارنا، زندگی کے ساتھ معاملہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے غالباً جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور عام طور پر خطیب حضرات سے بھی جمعہ کے خطبے کے موقع پر اس آیت کو آپ بار بار سنتے ہوں گے۔ وہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اتنی جامع آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے اسلام کے احکام کو اس کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ ایک انسان اگر وہ اچھا انسان بننا چاہتا ہے، ایک آدمی ایک کوالیفائڈ سماج کا انسان بننا چاہتا ہے، تو وہ اس آیت پر اگر وہ عمل کر لے تو اس سے بہتر انسان اس سماج میں کوئی نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم فرماتے ہیں۔ عدل کہتے ہیں انصاف کو، عدل انصاف کرنے کو کہا جاتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں تم انصاف سے پیش آؤ، اللہ رب العزت اسی کا حکم فرماتے ہیں۔ اور جہاں انصاف ختم ہوتا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، پولیس، جج اور کمیٹی اور پنچ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور انصاف جب تک برقرار رہتا ہے سماج میں، خاندان میں، فرد میں، گھر میں، تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ کسی کو درپیش نہیں آتا۔ وہ لوگ، اس گھر کے لوگ خود پولیس ہوتے ہیں، اور اس گھر کے لوگ خود جج ہوتے ہیں، اس گھر کے لوگ خود مولوی ہوتے ہیں، اس گھر کے لوگ خود بہت بڑے کاروباری ہوتے ہیں، اس گھر کے لوگ خود بہت بڑے ایڈوائزر ہوتے ہیں، اس گھر کے لوگ خود بہت بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ جس گھر میں انصاف قائم رہتا ہے، جس خاندان میں انصاف قائم رہتا ہے، جس سماج میں انصاف قائم رہتا ہے، جس برادری میں انصاف قائم رہتا ہے، جس محلے اور ملک میں انصاف قائم رہتا ہے، وہ اپنے مسائل نہیں، وہ دوسروں کے مسائل حل کرنے کے اہل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے مسائل نہیں رہتے، ان کا وہ اپنے معاملے میں الجھے ہوئے نہیں رہتے، کیونکہ ان کا ہر کام انصاف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ انصاف یہ فرض ہے، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ کس کے نزدیک؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔
کس کے نزدیک؟ صحابہ کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ تابعین کے نزدیک، تبع تابعین کے نزدیک، علماء کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، غیر مسلم کے نزدیک، انگریز کے نزدیک، ہندو کے نزدیک. یہ ایک ایسی چیز ہے انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. اور یاد رکھ لیں، ملک کی، گھر کی، افراد کی، برادری کی، سماج کی اور محلے کی ترقی خیرات سے ختم نہیں ہوتی ہے، خیرات سے کبھی نہیں ختم ہوتی ہے، بلکہ ترقی جو ہوتی ہے کسی بھی سماج کی یا برادری اور خاندان کی، وہ انصاف کے بل بوتے پر ہوتی ہے. انصاف ہے تو ترقی ہے. کیوں؟ جب انصاف ہوگا تو ہر ایک کو برابری کا موقع ملے گا. جب انصاف ہوگا ہر ایک کا دل اس کے سربراہ سے جڑا ہوا رہے گا، ہر ایک کوئی اپنے سربراہ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوگا. جب انصاف ہوگا تو غریبوں کی دعائیں، بے بس اور بے کس لوگوں کی دعائیں کس کے ساتھ رہیں گی؟ سربراہوں کے ساتھ رہیں گی. وہ لوگ ان کے لیے دعا کریں گے. اور دعا کا تعلق تو ایسا ہے کہ اس کو ڈنڈے سے تو نہیں کروایا جا سکتا ہے. تم میرے لیے دعا کر، تم میرے لیے دعا کر، 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ. اس کو تو ڈنڈے سے کوئی حکومت تو نہیں کرا سکتی ہے. ووٹ آپ سے دلوا سکتی ہے، آپ کو لا کر مجمع میں کھڑا کر سکتی ہے زبردستی، پنچ میں لا کر آپ کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے، بیٹھایا جا سکتا ہے، مگر دعا آپ سے لی نہیں جا سکتی زبردستی، کیونکہ دعا کا تعلق دل سے ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری یہ امت اپنے قابلیت کے بنا پر کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی. میری امت جو ترقی کرے گی اپنے سماج کے دبے کچلے، بیوہ، مسکین، غریب اور فقیر و لاچار لوگوں کی دعاؤں سے وہ یہ امت ترقی کرے گی. کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ نبوت کا کلام ہے بھائی، یہ کلام نبوت ہے. ایسا کلام آپ کو کہیں نہیں ملنے والا ہے. اس پر تھوڑا غور کیجئے. کیا بتانا چاہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ امت اپنی قابلیت کے بنا پر ترقی نہیں کرے گی، بلکہ سماج کے دبے کچلے لوگوں کی دعاؤں کے بنا پر ترقی کرے گی. سماج کے دبے کچلے لوگ دعا کب کریں گے؟ غریب لوگ دعا کب کریں گے؟ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے غریبوں کا، دبے کچلے لوگوں کا اور مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. ارے ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ اکثر و بیشتر سماج میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ان لوگوں کی دعائیں شرط ہے کسی بھی قوم اور برادری اور سماج اور ملک کی ترقی کے لیے. ظاہر سی بات ہے وہ دعا کب کریں گے؟ دعا کا تعلق دل سے ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. دعا وہ اس وقت کریں گے جب ان کو انصاف ملے گا، جب ان کو برابری ملے گا، جب ان کی جھوپڑ پھٹی وہ یہ نہیں چاہتے اپنے سربراہوں سے کہ ہمیں خوب پیسہ دیں، جو میرا گھر ہے وہی گھر میرا مل جائے، میں جو چوکھا چٹنی کھا رہا ہوں اس کو چھیننے والا کوئی نہ بنے، کوئی مجھے بے عزت کرنے والا نہ بنے، کوئی مجھ پر ظلم کرنے والا نہ بنے. اگر ایسا کوئی سربراہ کسی کو ملتا ہے تو پھر دل سے اس کے لیے وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ترقی کا ضامن اب بتائیں کہ ہمارے سماج میں، اور یہ چیز قائم کیسے ہوگا؟ عدل کے بنا پر قائم ہوگا، انصاف کے بنا پر قائم ہوگا. انصاف نہیں تو پھر دبے کچلے لوگوں کی دعائیں نہیں. جب دبے کچلے لوگوں کی دعائیں نہیں تو پھر یہ امت ترقی کا خواب دیکھنا چھوڑ دے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے آج کل ہمارے سماج میں ہے نا، باڑی والے باڑی والوں کی سنگٹن، پروموٹروں کی ایک سنگٹن، پیسے والوں کی ایک سنگٹن. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس 10 15 20 25 50 60 یا 100 1000 1500 لوگ ہم مل کر جو سنگٹن ہم نے بنا لیا ہے، تھوڑے بہت خیرات وغیرہ کر دیتے ہیں، NGOs کے کام جو کر دیتے ہیں، اس سے سماج میں ترقی ہو جائے گی. ہو رہی ہے کیا ترقی؟ دیکھ لیجئے ہو رہی کیا؟ اکثر و بیشتر سماج کے افراد کو چھوڑ کر چند لوگوں کو اکٹھے کر کے، چند لوگوں کی سنگٹن بنا کر
یہ امت اگر خواب کی ترقی دیکھنا چاہتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کنویں میں اونٹ گر گیا، منہ کے بل کسی کنویں میں اونٹ گرا ہوا ہے، اب اونٹ کو کوئی اس کے پونچھ کے بل اٹھانا چاہ رہا ہے، اٹھے گا؟ ارے بتائیے، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس اونٹ کو اٹھایا جا رہا ہے کس کے بل بوتے پر؟ اس کے پونچھ کو پکڑ کر اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کا پونچھ پورے اونٹ کے وزن کو سنبھال لے گا؟ نکلتے وقت نہیں سنبھال پائے گا، پونچھ ٹوٹ جائے گی، پونچھ ہاتھ میں رہ جائے گا، اور اونٹ جو پہلے سے گرا ہوا ہے مزید زخمی ہو جائے گا یا مر سکتا ہے وہ۔ یہی مثال ہے سماج کے چند سر آوردہ لوگ، چند پیسے والے لوگ، چند ترقی یافتہ تعلیم یافتہ لوگ ملا کر اپنی ایک سنگٹھن بنا دیں اور کچھ تعمیری وہ ترقی کام کرنے کی وہ کوشش کریں، اور عام طبقے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کے مسائل سے بے خبر وہ لاپرواہ ہو جائیں، تو یہ قوم کبھی بھی ترقی کے بڑے بڑے خواب جلسے بھی کروائیں، بڑے بڑے مولانا صاحب کو بلا کر اپنے سماج میں جلسے کروائیں، اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہو رہا ہے، مولوی صاحب بیان بھی کر رہے ہیں، انٹلیکچل آ کر بیان بھی کر رہے ہیں، اور اسکول کے ادارے بھی کھولے ہوئے ہیں، تعلیمی ادارے بھی کھولے ہوئے ہیں، بلڈ ڈونیشن بھی چل رہا ہے، سب چل رہا ہے، اور وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ بس کچھ ہی دن کی بات ہے، ہم ایسا کر لیں گے نا، جبکہ ان کے بستی میں ایک غریب کرا رہا ہے، ایک غریب بددعائیں دے رہا ہے، ان کے بستی میں دبے کچلے لوگ جو ہے وہ تنگ آ رہے ہیں، اور بلکہ ان کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں، تو یہ سماج کیسے ترقی کر سکتی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم فرماتا ہے۔ سماجی خدمت کرنے کا سب سے پہلا جو نظام اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، یہ جو آیت ہے عام طور پر انفرادی زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ انفرادی سے زیادہ اجتماعی زندگی کے لیے۔ یہ وہ لوگ جو سماج میں رہ کر کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کیسا خدمت کریں؟ تو سب سے پہلا خدمت ان کے ذمے یہ ہے کہ وہ عدل کو قائم کریں اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے ملک میں، اپنے سوسائٹی میں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اللہ رب العزت احسان کا تمہیں حکم فرما رہا ہے۔ احسان کہتے ہیں ہر چیز کو اچھے طریقے سے، عمدہ کوالٹی سے کرنا، اس کو کہا جاتا ہے احسان۔ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک نوجوان آتا ہے، کالے بال، سفید کپڑے والا، بالکل آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کئی طرح کے سوالات کرتا ہے، جس میں ایک سوال کرتا ہے احسان کی تعریف کیا ہے؟ مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی احسان کیا ہے بتلا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیت تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام ہے احسان۔ احسان کا اعلیٰ درجہ اور احسان کا سیکنڈری درجے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ اب نماز میں جب یہ احسان پیدا ہوگا تو پھر سماج میں بھی احسان پیدا ہونے لگے گا۔ ایک اللہ والے کے گھر میں مہمان آئے، یہ صحیح واقعہ ہے، یہ تمثیلی واقعہ نہیں ہے۔ تو ان کا ایک بیٹا آیا، گوشت کا سالن ہاتھ میں تھا، وہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ بچہ ہے، ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو اس اللہ والے نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو کچھ بولا نہیں، صرف اتنی بات کہی، بیٹا نماز ٹھیک کر لو۔ سالن چھوٹا ہے، پیالہ چھوٹا ہے، اور نماز سے پیالے کا کیا تعلق ہے؟ جی ہاں بالکل تعلق ہے، کیونکہ انسان سے عام طور پر جو غلطی ہوتی ہے غفلت کے بنا پر ہوتی ہے۔ جس چیز کو وہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے اس کی اہمیت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، یعنی جس چیز کی اہمیت ہو اور جس چیز کے بارے میں انسان سینسیبل ہو، جس چیز کے بارے میں انسان کے اندر احساس ہو کہ یہ بہت قیمتی چیز میرے ہاتھ میں ہے اور بہت اہم چیز ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے اس کچن سے لا کر میں مہمانوں تک اس پیالے کو لے آ کر رکھوں،
اس ذمہ داری کا احساس اگر اس کے اندر ہو تو پھر اس کے ہاتھ سے پیالے، ایسے لوگوں کے ہاتھ سے پیالے نہیں چھوٹتے۔ غافل، کام کچھ کر رہا ہے، سوچ کچھ آ رہا ہے، پھر وہ جو ہاتھ میں پکڑا ہے وہ اس کی غفلت نہیں ہے۔ کیوں یہ غفلت کیوں پیدا ہوئی؟ یہ غفلت میرے اور آپ کی نماز میں غفلت ہے۔ نماز میں اس غفلت کی ہم نے، اور یہی غفلت کو میرے نبی علیہ السلام دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ غفلت کو توڑا نبی علیہ السلام نے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندوں کی دعا کی طرف اللہ رب العزت نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ جو ہاتھ تو اٹھایا ہو، بہترین کلمات بھی ادا کر رہے ہو اور بہترین الفاظ بھی دعا کے ہو، مگر اس کا دل اس دعا میں نہ لگ رہا ہو۔ دعا تو کر رہا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور دماغ کہیں اٹکا ہوا ہے۔ لاہن، غافل، ایسے لوگوں کی دعا کی طرف چاہے وہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر کیوں نہ دعا کر رہا ہو، اللہ کو ایسے دعا کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ ایسے غافل، ایسے لاپرواہ لوگوں کی دعا کی طرف اللہ نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں۔ تو پھر اس اللہ والے نے کہا بیٹا نماز کو صحیح کر لو، اس لیے کہ نماز میں غفلت ہے تو زندگی میں بھی غفلت ہے۔ تو اسی پر آپ قیاس کر لیجئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انصاف کو قائم کرو، اور انصاف کو کیسے قائم کرنا ہے؟ الاحسان۔ احسان کا مطلب ہر چیز اچھے طریقے سے ادا کرو، ہر چیز عمدہ کوالٹی سے ادا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو مسلمانوں کے زندگی کا آپ علیہ السلام نے آئیڈیل بیان کیا کہ مسلمان کا جو سماج ہوتا ہے، اس کے جو محلے ہوتے ہیں، اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں، اس کی جو اجتماعی انفرادی جو زندگی ہوتی ہے وہ احسان والی ہوتی ہے۔ احسان کا مطلب بڑے اچھے ڈھنگ طریقے سے ہوتی ہے، بہت کوالٹی اور منظم طریقے سے ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے احسان۔ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا الاحسان، اللہ نے تمہیں حکم فرمایا الاحسان۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کیا فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے؟ اپنے رشتہ داروں کی حقوق ادا کرنا۔ ہر انسان اگر اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے لگے، اور کرتے ہیں آج کل، ایک بات یہ بھی ہے، میں انشاءاللہ اس پر ایک ٹاپک چھیڑوں گا میں، کہ مسلمانوں میں ہم علماء کی بھی غلطی ہے، اپنے اسکالرز کی بھی غلطی ہے، جب وہ اسٹیج میں بیٹھتے ہیں، ممبروں پر بیٹھتے ہیں، تو مسلمانوں کے سماج کے تعلق سے خالی منفی باتیں پیش کرتے ہیں۔ ارے ایسی بات نہیں ہے بھائی، صرف منفی باتیں نہیں ہیں، مثبت باتیں بھی پیش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں میں بالکل ڈی گریڈ لوگ ہیں ہم لوگ، ایسا ہمارے اندر کوالٹی بھی ہے، ہمارے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے ہمیں کا ہر گھر خراب ہے، ایسا نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ سماج میں رہنے کا اللہ رب العزت طریقہ بیان فرما رہے، سماج کو سدھارنے کا اللہ رب العزت طریقہ بیان فرما رہے۔ انصاف سے کام لو، احسان سے کام لو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ اور ان رشتہ داروں کے تعلق سے کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا، کیونکہ انسان کو جو عزت ملتی ہے، جو قوت ملتی ہے، جو روزی روٹی ملتی ہے، وہ رشتہ داروں کے بل بوتے پر ملتی ہے۔ اگر کسی کے خاندان کے افراد کسی محلے اور بستی میں ہو تو اس کی طرف نظر اٹھانا آسان نہیں ہوتا، اس کے دکان کو اجاڑنا آسان نہیں ہوتا، اس کے خلاف مہم چلانا آسان ہے۔ پورا خاندان ہے، پورا خاندان اٹھ کر آ جائے گا، اگرچہ کہ وہ آپس میں لڑ رہا ہے، مگر اس کو اگر لگیں گے تو ہمارے خلاف جت بنا لیں گے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ رشتہ داری اللہ کی نعمت ہے۔ اور بہت عقل مند انسان وہ ہے جو رشتہ داروں کو، جو آلریڈی پہلے سے محبت کرتے ہیں، جن کا ایک بلڈ کھچاؤ ہوتا ہے، یہ میرے پھوپھا ہیں، یہ میرے بھتیجا ہیں، یہ میرے خالہ ہیں، پہلے سے محبت ہے۔ بہت عقل مند، بہت ہوشیار، بہت مہذب انسان وہ ہے جو ان رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ میں لے لے، پہلے سے ہاتھ میں ہے۔ آپ ان کو پوچھے نہ پوچھے، پر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ پاپڑ بیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسی گلی کے نیتا کے پاس یا کسی اور کے پاس اگر جا کر آپ ملنے جائیں گے تو سوچے گا اس کا کچھ مفاد ہوگا۔ پھوپھا سے ملنے جائیں گے تو کیا سوچیں گے؟ پھوپھا مفاد والا ہے، نہیں، ایسا تو نہیں سوچیں گے۔ میرا بھتیجا ہے،
میرا بھگنا ہے، میرا بھانجا ہے۔ بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ حقوق ادا کرتا ہے، اس کو سماج میں عزت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، سپورٹ ملتا ہے۔ اور بے انتہا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے تعلقات تو باہر میں بہت بناتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اسی لیے سماج میں پنپنے کا پہلے دو چیز کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، عدل اور احسان۔ کس کے ساتھ؟ رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، پھر اللہ نے فرمایا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ رب العزت نے بے حیائی سے، ناشائستہ حرکتوں سے اور بغاوت سے، اچھے کام جو بھی کر رہا ہے اس کی بغاوت کرنا، اس کی سرکشی کرنا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اچھے کپڑے پہننے کی عادت ہے، ایک دم ٹپ ٹاپ، میرے ہر کچھ دم ٹپ ٹاپ ہو، ایسے مجھے دل چاہتا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا یہ تکبر کی علامت ہے؟ جیسے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، بہت سارے انسان جب ٹپ ٹاپ رہتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں بڑا گھمنڈی آدمی ہے، اور جو بالکل سادہ سیدھا حلیہ میں رہتا ہے اس کو سوچا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر بہت متواضع ہے۔ تواضع کا تعلق ہے، یہ میرے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ابھی بھی دیکھتا ہوں۔ تواضع کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے، جو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ میں ایک ایسے بدبخت انسان کو اس حوڑا میں جانتا ہوں، بدبخت ترین انسان کو اس حوڑا میں جانتا ہوں، جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، جس کے دونوں آستین ہمیشہ پھٹے رہتے ہیں، انتہا درجے کا میلا کچیلا رہتا ہے، مگر انتہا درجے کا وہ بدبخت انسان ہے، میں جانتا ہوں۔ اللہ ایسے بندے کے شر سے لوگوں کی، ائمہ کی، مؤذنین کی اور سماجی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ حالانکہ اس کو دیکھا جائے تو لگے گا کہ اوہ کتنا اللہ والا آدمی ہے، کتنی سادگی ہے، صحیح فرمایا میرے نے۔ اور کتنے ایسے میں ٹپ ٹاپ لوگوں کو اپنے سماج میں جانتا ہوں جن کے کپڑے بڑے اچھے رہتے ہیں، جن کا ہر کچھ دم ٹرم رہتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کے اندر وہ خرابی نہیں ہے جو خرابی میں نے اس میں دیکھی ہے، وہ سرکشی نہیں ہے جو سرکشی میں نے اس میں دیکھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے، تکبر کا تعلق ہے حق کو ٹھکرا دینا، حق کا انکار کر دینا، بطر الحق، حق کا انکار کرنے کا نام ہے تکبر۔ اور وہی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تمہیں منع کر رہا ہے والبغ، بغ کہتے ہیں اسی تکبرانہ لب و لہجے میں کسی اچھے بات کا انکار کر دینا، نیگلیکٹ کر دینا، ناقدری کرنا، اچھے لوگوں کی ناقدری کرنا، اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو تین چیزوں کا اللہ نے حکم فرمایا اور تین چیزوں سے منع فرمایا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے انصاف کا حکم کیا، والاحسان، احسان کا حکم فرمایا، وایتاء ذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، وینہا، اور تین چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، ناشائستہ حرکتوں سے، والبغ، اور اچھے لوگوں کے اچھے احکام کی بغاوت کرنے سے۔ جب بندہ یہ کر لیتا ہے تو سماج کا ایک بہترین انسان بنتا ہے۔ جس سماج میں اکثر و بیشتر یہ تین کام کرنے والے ہوتے ہیں اور تین کام سے رکنے والے ہوتے ہیں، وہ سماج ایک اچھا سماج بنتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔